ہم لوگ اس وقت حضرت سیدنا مولانا روم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر و مرشد حضرت سید العارفین سید الکاملین امام زمانہ مجذوب زمانہ سید العرفاء اکمل الکملا حضرت شاہ خواجہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ اقدس میں قونیہ شریف کے اندر حاضر و موجود ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہم سب کی حاضری ان کی بارگاہ پاک میں مزار شریف کے آس پاس انشاءاللہ ہوگی۔ یہی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن سے ملاقات کے بعد حضرت مولانا روم محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچانک تبدیل ہو گئے۔ حضرت مولانا، آج کل تو مولانا سبھی کو کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح جچتا ہے نا وہ مولانا روم ہی کے اوپر جچتا ہے۔ مولانا کی میننگ تو بڑی عظیم ہے، ہمارے سرکار ہمارے آقا، تو یہ مولانا روم یا مولائے روم یہاں پر بھی مولانا ہی کے نام سے مشہور ہے۔ ان سے ہی ملاقات کے بعد ان کی زندگی میں اچانک تبدیلی آئی۔ ملاقات کس طرح سے ہوئی اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن ہوئی یہ تو یقینی چیز ہے۔ اب اس میں جو دو ایک واقعات ہیں میں وہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت عارف زمانہ سید العرفاء شمس تبریزی علیہ رحمت و رضوان، ان کے پیر و مرشد حضرت بابا کمال الدین جندی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان سے کہا تھا شمس تبریزی سے، روم جاؤ یعنی کونیے کی طرف آؤ، وہاں پر ایک اردو میں اس کو کہیں گے جس کا دل عشق و محبت سے جل گیا ہو، وہ وہاں تمہیں ملے گا، اس کی آنکھ کو تیز کر کے آ جاؤ، یہ کہا انہوں نے۔ چنانچہ یہ چل کر کے یہاں قونیہ آئے۔ مولانا روم علیہ رحمت رضوان بڑے شاہانہ انداز میں رہا کرتے تھے، کیونکہ بادشاہی گھرانے سے بھی کچھ تعلق تھا۔ بہترین امامہ شریف جب چلتے تھے تو سواری کے اوپر رہا کرتے تھے، ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں ان کے ارد گرد چلا کرتے تھے۔ شان و شوکت تھی، عظیم شان و شوکت۔ اس وقت سب سے بڑے مفتی یہی تھے، سب سے بڑے محدث و فقیہ یہی تھے۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اونچے عرفاء محدثین و فقہا سب ان کی بارگاہ میں زانو تلمس یعنی کہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کی نظر تو جمی تھی کہ کبھی ملاقات ہو تو پھر جو پیر صاحب نے کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ تو وہ اپنی اسی ہوش اسی حشم کے ساتھ خادمین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے قونیہ ہی کے اندر۔ اچانک شمس تبریزی علیہ رحمت و رضوان نے ان کے سواری کی نکیل پکڑ لی اور کہا، مولانا صاحب آپ تو بہت سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، نہ ایک سوال آپ سے ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو کہا کیجئے۔ کہا یہ بتائیے کہ اولیاء کرام کے لیے یہ کہا گیا ہے لا یشقى جلیسہم لا یشقى بہم جلیسہم، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اور ادھر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہا، اس نے ان کو دیکھا پھر بھی بد نصیب رہا۔ تو یہ کیسا کہ ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا اور وہاں رسول اللہ کے سامنے آنے والا بھی بد نصیب ہے؟ اس کا مطلب کیا یہ پوچھا۔ سارے سوالوں کے جواب دینے والے مولانا روم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جواب نہیں بن پایا۔ کہا مولوی صاحب ہم خود ہی بتا دیں آپ کو مولانا صاحب جواب کیا ہے؟ کہا آپ ذکر کیجئے۔
کہ دونوں صحیح ہیں۔ ابو جہل نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، ہمیشہ یہی سوچ کے دیکھتا رہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ یعنی کہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی یہ سوچ کے دیکھ لیتا کہ یہ محمد صرف بھتیجے ہی نہیں اللہ کے رسول بھی ہیں تو بد نصیب نہیں ہوتا، خوش نصیب ہو جاتا۔ یہ پہلی ملاقات ایک دفعہ بتائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے تھے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، چند کتابیں جو ضروری تھی ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، ان کے نوٹس لکھے ہوئے تھے، زندگی کی قیمت تھی وہ ان کی۔ اتنے ہی میں یہ آئے اور آنے کے بعد اپنے انداز سے بولتے ہیں یہ چیز یہ کیا ہے جو آپ کے پاس میں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اٹھا کر نظر دیکھی، ایک فقیر نظر آیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت صحیح نہیں ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، پڑھا لکھا لگتا نہیں ہے، اس کو کیا سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو وہی بے توجہی سے جواب دے دیا علم است کہ تو نمیدانی، یہ علم ہے تو نہیں جانتا ہے، تو نہیں سمجھے گا اس کو۔ ان کو بھی جلال آ گیا اور ساری کتابیں اٹھا کر کے حوض میں ڈال دی، پریشان ہو گئے۔ درویش یہ تم نے کیا کر دیا؟ میری زندگی کی کمائی تھی سب حوض میں ڈال دی، اتنی قیمتی چیز تم سمجھتے کیا ہو کہ کیا چیز تم نے حوض کے اندر ڈال دی اور خراب کر دی؟ جب دیکھا کہ مولانا صاحب پریشان ہو رہے ہیں تو ہاتھ حوض کے اندر ڈالا، ساری کتابیں نکال لی اور دھول جھاڑتے ہوئے ان کو دے دی، یعنی پانی کا قطرے کا اثر تک بھی نہیں تھا اس کے۔ اب وہ تعجب میں ہوئے، بولے یہ چیز یہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پانی کے اندر کتابیں گئیں اور دھول ہو کر کے نکل رہی ہے، اس کے اندر سے ایک قطرہ پانی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ای راز است کہ تو نہیں جانے، یہ وہ راز ہے کہ تو نہیں سمجھے گا۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا نا ابھی، یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے بیچ میں پڑھا رہے تھے، چاروں طرف کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس وقت شمس تبریزی آئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہی جواب دیا کہ یہ علم ہے، تم نہیں سمجھو گے اس کو۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو فوراً ساری کتابوں میں آگ لگ گئی اور سارے جتنے بھی تھے وہ دیکھ رہے تھے، ان کے تلامذہ ان کے شاگرد تمام تر دیکھ رہے تھے۔ اور جب آگ لگ گئی تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر دیا تم نے؟ ساری کتابوں کو جلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، یہ کہہ کر کے چل دیے۔ مگر یہ جو نظر سے ملی نہ معلوم اس میں کیا اثر ہوا کہ انہی کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے بعد تو وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ شمس تبریزی کہاں چلے۔ وہ سواری چھوڑ دی، اپنا جبہ قبہ سب اتار دیا، فقیروں جیسا لباس پہن لیا، کبھی جنگل کی طرف جا رہے ہیں، کبھی رقص کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مولائے روم ہرگز نشد، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولائے روم جو ہے کبھی بھی مولوی حقیقتاً نہیں بن سکے گا تا نگردت غلام شمس تبریزی، شمس تبریزی علیہ رحمت اللہ کا غلام جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مولانا حقیقتاً مولانا بن ہی نہیں سکتا۔ تو وہ مولانا روم علیہ رحمہ لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا کہ ان کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی ہے۔ جتنے بھی وہاں روم کے شاگرد تھے نا وہ بڑے ناراض تھے کہ جب سے یہ آئے ہیں تب سے ہماری پڑھائی لکھائی ختم ہو گئی، جو ہمیں فائدہ پہنچتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، سب انہی کے اس میں رہتے ہیں۔ تو یہ چھوڑ کر کے قونیاں حلب چلے گئے تھے، ان کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ سارے لوگوں کو حتیٰ کہ ان کے جو صاحبزادے تھے نا سلطان ولد نام کے، وہ بھی اس بات سے غصے میں تھے کہ ان صاحب نے آ کر کے میرے والد صاحب کی حالت یہ کر دی ہے۔ لیکن جب وہ چلے گئے اور ان کی حالت بے قراری کی دیکھی تو سب کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ چنانچہ خود ان کے بیٹے ان کو بلانے کے لیے گئے قونیہ سے، قونیہ تشریف لائے حلب سے، یہاں پر رہے اور اس کے بعد ہی بس طریقہ کار مولانا روم علیہ رحمت اللہ کا یہ تھا کہ جہاں وہ جاتے تھے یہ جاتے تھے، جہاں وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے، جب تک وہ رہے تشریف فرما رہے، ہمیشہ انہیں کے ساتھ رہے۔ عرفان الہی، معرفت الہی کے دروازے جتنے بھی ان کے پر کھلے ہیں اسی در سے کھلے۔ مگر ایک بات اور میں عرض کر دوں، آپ دیکھیے خوش نصیب ہیں ہم سب کہ یہاں درگاہ میں ہم حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ایک شمس تبریزی اور بھی ہیں جو ملتان پاکستان میں، کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس وہ کھانے کمانے کا دھندا لوگوں نے بنا رکھا ہے. دیکھو یہ مزار شریف شمس تبریزی کا یہاں پر ہے، جو مولانا روم کے پیر و مرشد ہیں. وہ نہیں ہے، وہ شمس تبریزی ہیں، ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن ابھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو 11ویں یا 10ویں صدی ہجری کے ہیں، اور یہ جو ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں. 662 سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا. 7ویں صدی ہجری کے اس سے 300-400 یا 500 سال بعد کے وہ ہیں. تو وہاں جو مزار ہے نا وہ بھی شمس تبریزی کا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ شمس تبریزی ملتان والے وہ ہیں جو پیر و مرشد مولانا روم کے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. مولانا روم کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہم حاضری کا شرف آج حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو مولانا روم علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد کہ جن کے بعد ان کی عجیب کیفیت تھی اور عجیب رنگ تھا اور عجیب مزہ تھا اور عجیب وجدان تھا، ان کی بارگاہ اقدس میں ہم لوگ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ان کا وصال ٹھیک کون سے مہینے میں ہوا، کون سے دن کو ہوا، کون سی سن میں ہوا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن ابھی تک مجھے مل نہیں پایا ہے. شاید کہیں ملے تو کبھی ذکر کیا جائے گا، اور یہاں کسی سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو معلوم ہے. تو با ادب و با احترام آپ تمام حضرات حاضری لگائیں. فاتحہ خوانی اگر ہو سکے تو یہیں کر لیتے ہیں، اور اگر جگہ دیکھیں وہاں گنجائش ہے ایسی ہے تو فاتحہ